عربی مصنف یوسف السبائی کے ناول انی راحلہ میں کچھ جملے ہیں جو سب سے زیادہ تکلیف دہ ہیں جو آج تک میں نے جملے پڑھے۔ یہ جملے ناول کی ہیروئن عائدہ کی زبان سے ادا ہوئے جب اسے ایک ایسے شخص سے زبردستی بیاہ دیا گیا جسے وہ چاہتی نہیں تھی، اور جب اس کی انگلی میں منگنی کی انگوٹھی ڈالی گئی تو اس نے کہا کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ انسان کا دم اپنی ہی انگلی کی انگوٹھی سے گھٹ سکتا ہے۔ یاد رکھو کہ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، انہیں ایسے لوگوں سے شادی پر مجبور نہ کرو جن سے وہ محبت نہیں کرتے، کیونکہ اس طرح آپ ان پر بھی ظلم کرتے ہیں اور ان پر بھی جن سے آپ ان کی زبردستی شادی کراتے ہیں۔ ایک ماں کہتی ہے کہ میں نے اس لڑکی کو ٹھکرا دیا جس سے میرا بیٹا محبت کرتا تھا اور اس کی شادی کسی اور سے کر دی، اور پھر وہ ماں کہتی ہے کاش میرا بیٹا میری نافرمانی کرتا اور اس لڑکی کے لیے مجھ سے لڑتا، مگر وہ ماں کہتی ہے کہ پھر میں اپنے بیٹے کو کبھی اس کے دل سے واپس نہ پا سکی۔ وہ لڑکی آج بھی میرے اور میرے بیٹے کے درمیان ایک پہاڑ کی طرح حائل ہے، باوجود کہ اس بات کو 15 سال گزر چکے ہیں۔ میں اسے اپنے بیٹے کی آنکھوں میں دیکھتی ہوں، شادی ہالوں کی دہلیز پر میں اس کی حسرت میں دیکھتی ہوں، میں اسے ہر اس وقت دیکھتی ہوں جب وہ اپنی بیوی سے ناراض ہو کر آتا ہے۔ میرے بیٹے نے مجھ سے نفرت کی اور پوری زندگی اسی ایک لڑکی سے محبت کی۔ اے نوجوان بچے اور بچیوں کے والدین، دین نے کبھی پسند کی شادی سے منع نہیں کیا تھا۔ آپ کے نبی نے تو فرمایا تھا کہ دو محبت کرنے والوں کے درمیان نکاح سے اور بہتر کچھ نہیں ہو سکتا، تو تم زبردستیاں کیوں کرتے ہو؟ تم ان کی پسند کا خیال کیوں نہیں کرتے؟ عربی مصنف یوسف السبائی کے ناول انی راحلہ میں کچھ جملے ہیں جو سب سے زیادہ تکلیف دہ ہیں جو آج تک میں نے جملے پڑھے۔ یہ جملے ناول کی ہیروئن عائدہ کی زبان سے ادا ہوئے جب اسے ایک ایسے شخص سے زبردستی بیاہ دیا گیا جسے وہ چاہتی نہیں تھی، اور جب اس کی انگلی میں منگنی کی انگوٹھی ڈالی گئی تو اس نے کہا کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ انسان کا دم اپنی ہی انگلی کی انگوٹھی سے گھٹ سکتا ہے۔ یاد رکھو کہ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، انہیں ایسے لوگوں سے شادی پر مجبور نہ کرو جن سے وہ محبت نہیں کرتے، کیونکہ اس طرح آپ ان پر بھی ظلم کرتے ہیں اور ان پر بھی جن سے آپ ان کی زبردستی شادی کراتے ہیں۔ ایک ماں کہتی ہے کہ میں نے اس لڑکی کو ٹھکرا دیا جس سے میرا بیٹا محبت کرتا تھا اور اس کی شادی کسی اور سے کر دی، اور پھر وہ ماں کہتی ہے کاش میرا بیٹا میری نافرمانی کرتا اور اس لڑکی کے لیے مجھ سے لڑتا، مگر وہ ماں کہتی ہے کہ پھر میں اپنے بیٹے کو کبھی اس کے دل سے واپس نہ پا سکی۔ وہ لڑکی آج بھی میرے اور میرے بیٹے کے درمیان ایک پہاڑ کی طرح حائل ہے، باوجود کہ اس بات کو 15 سال گزر چکے ہیں۔ میں اسے اپنے بیٹے کی آنکھوں میں دیکھتی ہوں، شادی ہالوں کی دہلیز پر میں اس کی حسرت میں دیکھتی ہوں، میں اسے ہر اس وقت دیکھتی ہوں جب وہ اپنی بیوی سے ناراض ہو کر آتا ہے۔ میرے بیٹے نے مجھ سے نفرت کی اور پوری زندگی اسی ایک لڑکی سے محبت کی۔ اے نوجوان بچے اور بچیوں کے والدین، دین نے کبھی پسند کی شادی سے منع نہیں کیا تھا۔ آپ کے نبی نے تو فرمایا تھا کہ دو محبت کرنے والوں کے درمیان نکاح سے اور بہتر کچھ نہیں ہو سکتا، تو تم زبردستیاں کیوں کرتے ہو؟ تم ان کی پسند کا خیال کیوں نہیں کرتے؟